ان کے پاس کیسز ختم ہو گئے ہیں. اب اگر یہ اپنے فوجیوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیں تو میرے حالات پھر بہت ہی خراب ہو گئے کہ ان کو اریسٹ کرنا پڑا عمران خان کے ساتھ لنک کرنے کے لیے. آج ہم نے اور میری بہن نے قاضی فائز عیسیٰ سے ایک ریکویسٹ کی ہے. ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ پلیز عمران خان کے سارے کیسز سے اپنے آپ کو الگ کر لیں. عمران خان نے بہت دفعہ اس چیز کے اوپر ڈیمانڈ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پنڈی کے کمشنر تھے, انہوں نے بڑے واضح طور پہ اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ ای سی پی کے چیئرمین سکندر کیا نام ہے اس کا, سلطان راجہ اور قاضی فائز عیسیٰ دونوں نے الیکشن کی جو ساری دھاندلی تھی اس کے اندر یہ دونوں پوری طرح ملوث ہیں. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مس کنڈکٹ کی اپلیکیشن ڈالنی ہے تو آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا ہے. اگر آپ کو اتنے اہم عہدے پہ بٹھایا جاتا ہے تو پاکستان کے جو اس اہم عہدے کی بہت بڑی ذمہ داری ہیں جو آپ کو پوری کرنی چاہیے. جب آپ باری باری اس کو پورا نہیں کر رہے اور آپ کے صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں, ہم قاضی صاحب سے صرف یہ بالکل ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے عہدے سے نہ الگ ہو سکیں کیونکہ 2 مہینے ہی رہ گئے ہیں آپ کے جانے میں, لیکن آپ عمران خان کے کیسز سے الگ ہو جائیں. ہماری فیملی آپ سے ریکویسٹ کر سکتی ہے. ہم ان کی فیملی کو, آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, ہماری فیملی قاضی صاحب کی فیملی کو ذاتی طور پہ بھی پرانا کئی 1-2 پشتوں سے جانتی ہے اور یہ بہت اچھی فیملی ہے ان کی کوئٹہ کی اور ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب اپنی فیملی کی بھی تھوڑا سا خیال کریں, ان کی عزت کا خیال کریں. ان کے 2 مہینے رہ گئے اور میں چاہوں گی کہ وہ عزت سے اپنی نوکری جب یہ چھوڑ کر جائیں تو ایک باعزت طریقے سے اپنا اچھا نام چھوڑ کر جائیں, لیکن عمران خان کے کیسز سے علیحدہ ہو جائیں. یہی ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں. ہاں, ابھی ہم نے اپلیکیشن ڈالی ہے, ریکویسٹ ڈال دی ہے, ان پرسن جا کے ڈالی ہے کہ ہم جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کہ جو انہوں نے ہمیں جو کل جو انہوں نے ریمارکس دیے منال کے کیس میں وہ مس کنڈکٹ میں کا دائرے میں آتا ہے اور ہم اس بیسس کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنے عمران خان کے کیسز سے علیحدہ ہو جائیں. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمیں جلد بلا لیں. ابھی اپلیکیشن ڈالی, ہم ادھر ہی ہیں, اگر آج ہی بلا لیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آج شاید مشکل ہو, لیکن ہم منڈے کو بھی حاضر ہو جائیں گے. لیکن ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے جانا چاہتے ہیں اور اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اب ہم جانا چاہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے, ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اپنے جو ریمارکس ہیں ان کو وڈرا کر لیں, کیونکہ آپ نے ہمارا جو کیس لگا ہوا ہے عمران خان کا, جو جیل میں بیٹھے ہیں, جو آ کے اپنے آپ کو یہاں نہیں پیش کر سکتے, آپ نے ان کے کیس کے اوپر سینٹنس ان کو سنا دیا ہے. اور آپ کے اب جج جو وہاں بیٹھا ہوا ہے, سیشن جج جو جونیئر ہے, وہ اس نے تو صرف کارروائی پوری کرنی ہے نا. تو اس کے لیے لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیونکہ جلد ریٹائر ہو رہے ہیں, تو جب تک ان کی سپریم جوڈیشل کونسل میں لگے گا تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت تک وہ اپنے عہدے پہ موجود بھی ہوں گے کہ نہیں. اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے یہ نہیں ہمیں پتا. ابھی جو پیسے آئے تھے سپریم کورٹ کے پاس ہی تھے, یہ پیسے سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں. $190 ملین سپریم کورٹ کے پاس ہیں. کیا انہوں نے چوری کے پیسے ریسیو کیے ہیں سپریم کورٹ نے؟ میری بات سنیں, ہم آئے ہیں اپنے بھائی کے کیس کے لیے, پی ٹی آئی بالکل ذمہ داری اٹھا رہی ہے اور اس وقت وہ بھی کیس میں گئے ہیں. ہم اس کے لیے بھی ریکروزل کا یہ خط ڈال رہے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لائرز ہیں ان کے ساتھ خاص زیادتی کی جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ججز ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم آپ کا لائسنس کینسل کروا دیں گے. جس دن ہمارے ایک لائر پیش ہوئے تھے نیاز اللہ نیازی, چیف جسٹس نے ان کو ڈائریکٹ دھمکی دی تھی میں تمہارا لائسنس کینسل کروا دوں گا. اب یہ کام تو نہیں بنتا کہ چیف جسٹس وہاں کھڑے ہو کے دھمکیاں دینے لگ جائیں ہمارے لائرز کو. تو اس لیے ہم آ گئے, آپ ہمیں دھمکی دے دیں, لیکن لائرز ہماروں کا رسپانسبلٹی ہے, انہوں نے پوری کرنی ہے کورٹ میں جا کر. دیکھیں ان کے پاس کیسز ختم ہو گئے ہیں. اب اگر یہ اپنے فوجیوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیں
تو میرے حالات پھر بہت ہی خراب ہو گئے کہ ان کو اریسٹ کرنا پڑا عمران خان کے ساتھ لنک کرنے کے لیے. دیکھیں جنرل فیض ہیڈ کر رہے تھے آئی ایس آئی کو, کور کمانڈر رہ چکے ہیں, فوج کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے. تو فوج کے اندر رہنے میں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا عمران خان سے تو ان کو بالکل تعلق ہر فوجی سے تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے. یہ ان کے عہدوں سے تعلق تھا, وہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. اگر عطا تارڑ کو اپنے نون لیگ کے لوگوں کے کمنٹس پڑھ لینے چاہیے جو بارہا کہہ چکے ہیں ان کے سینئر لوگ کہ اس فیض عیسیٰ نے ان کو کتنی دفعہ رابطہ کر کے آفرز دیے ہیں. عمران خان نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, لیکن نون لیگ والے فیض عیسیٰ کے بہت آفرز پبلکلی بتا چکے ہیں. فیض, دونوں کے نام فیض ہیں, بھول گیا تھا. شاید وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے فون دیا تھا انہیں. اچھا میری بات سنیں, جو ہم آگے اتنی محنت کر کے ان کا پیغام دے رہے ہیں, ہم ان کا ٹیلی فون ہے اس وقت, ہمارے تھرو اتنے لوگ ان کو ملتے ہیں عمران خان کو, ان کے تھرو وہ سارے پیغام پہنچا دیتے ہیں ان کو. وہاں عمران خان کے سیل میں 400 کیمرہ لگا ہوا ہے, مائکس لگے ہوئے ہیں, فون کدھر جا دینا تھا جا کر, وہاں یہ پاسبل نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے, ان کے کیمرے 400 لگے ہوئے ہیں.